بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. سلائیڈز نظر آ رہی ہیں جی؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر نظر آ رہی ہے سر. الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہم جمع ہیں قرآن کورس 4 کی کلاس کے لیے. کورس 4 میں ہم سورۃ البقرہ کے تیسرا کوارٹر پڑھ رہے ہیں پہلے پارے کا، اور آج کے صفحات ہیں صفحہ نمبر 14 اشارہ سی اور ڈی ہم نے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 14 اشارہ سی، اس میں ہم نے آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک پڑھنا ہے. ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں جی. اب تک ہم نے جو پڑھا، کورس 1 کی تکمیل کے بعد ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے پہلے پارے کے، جن آیات میں ہدایت اور ہدایت کے مخاطب افراد کی بات تھی. 3 طرح کے لوگ تھے: متقین، کافرین، منافقین، اور ان کے لیے قرآن کی دعوت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ. کورس 3 میں ہم نے پہلے پارے کا دوسرا حصہ پڑھا، یعنی دوسرا کوارٹر، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. کورس 4 میں بھی ہم بنی اسرائیل سے متعلق آیات ہی پڑھ رہے ہیں جو کہ ہدایت لینے کے بعد قبول کرنے والے نہ تھے. چوتھے صفحے کے اشارات کو ہم نے دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا ہے، اور دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر ہم نے ان اشارات کو یاد کیا تھا. تو آئیے ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، فائدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، کتاب کا انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. 13 صفحات کے اشارے جو ہم پڑھ چکے ہیں. 14ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں: آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. مختصراً ہم یاد کرتے ہیں: آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آج کے اشارات ہیں جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. تو جبریل علیہ السلام، جبریل سے دشمنی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کو ذکر کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی دعوے تو کر رہے ہوں اتباع رسول کے، محبت رسول کے، لیکن عمل میں ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. اسباق ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ان اسباق میں ہمارے لیے ان آیات میں اسباق قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا. دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتا ہے. اور قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں. ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہدایت چاہتا ہے. اے اللہ، ہم ان اسباق کی روشنی میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی
اس بات پر کامل ایمان عطا فرما کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کی اور خوشخبری کی بات ہے، اور ہمیں فرشتوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنے سے بچا، اور قرآن کی آیات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ نیا لفظ انٹرسٹنگلی آج کی ان 2 آیات میں صرف ایک آ رہا ہے، باقی سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ چلتے چلے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر میں کسی کو کہوں کہ یہیں پر میں رکھتا ہوں بغیر ترجمے کے، تو آپ میں سے کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں تو پھر میں کسی کو سلیکٹ کر کے کہوں کہ ان آیات کا ترجمہ کر لیں، پھر ہم بعد میں دیکھ بھی لیں گے۔ ہاں جی سر۔ عبدالقدوس چودھری صاحب۔ جی سر۔ کل من کانا عدو جبریلا، کہہ دیجئے ہے کوئی کون ہے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ پس بشک اسی نے ہی نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان آپ کے پاس ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس کتاب ہے، اور وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے۔ جزاک اللہ سر۔ اب کسی اور کو موقع دیجئے، اور کوئی کرنا چاہے گا اگلی آیت کا ترجمہ؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی اور اگلی آیات کا ترجمہ کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کریں، یا میں شروع کرتی ہوں مسز جامعہ۔ جی جو ہو عداوت رکھتا ہو اللہ کے لیے فرشتوں سے اور اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل سے، تو اللہ بھی عداوت رکھتا ہے کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ آخری آیت کوئی اور اگر کر لیں؟ جی تیسری آیت۔ مجھے نام نظر آ رہا ہے عظمت اللہ کا خیل۔ اچھا ہینڈ ریز ہو گیا کسی کے؟ جی ایم یوسف بی 10242۔ جی عظمت اللہ صاحب آخری آیت کا ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات نشانی بینات واضح، وما یکفر اور جو کفر کرے گا بہا اس کے ساتھ الا الفاسقین، وما یکفر وما یکفر جو کفر کرے گا جو اس نہیں، کے ساتھ، یہاں پر ما کا ترجمہ نہیں ہے، اور نہیں کفر کرتا اس کا ان آیات کا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ جزاکم اللہ۔ فاسق، صحیح، جزاک اللہ۔ جی یہ ہینڈ ریز ہوا کسی کا؟ ایم یوسف، آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی کوشچن ہے؟ سر ترجمہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ سیٹ۔ اچھا چلیں اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ اگلے سبق میں ہم دیکھ لیں گے باقی لوگ جن کو موقع نہیں ملا۔ تو
تلاوت ایک بار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ویسے اگرچہ ہو ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو بے شک اس نے یہ نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو بشرا جو ہے یہ نیا لفظ یہاں پر کنسیڈر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ لفظ آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ استعمال نہیں ہوا۔ بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتی تھی، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبریل ہی لاتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو تورات بھی جبریل علیہ السلام ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم پر جو بھی عذاب جب کبھی نازل ہوا ہے تو وہ اس کا پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام ہی ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جبریل اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں۔ دوسری بات، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری بات، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور چوتھی بات، اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ایمان والوں کے لیے چونکہ تو بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا۔ ایک بار پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ قل من کان، کہہ دیجئے جو کوئی ہو، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ یہ نازل کیا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی ہو دشمن، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ سارے الفاظ بالکل ہمارے لیے کوئی ان میں نیا نہیں ہے، سارے ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جبریل علیہ السلام اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کے بارے میں عزت کے جذبات رکھنے چاہیے۔ یہاں دوسرے فرشتے کا نام آیا ہے میکال۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس کو ہم اردو میں میکائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو جبرائیل کے بارے میں ایک تصحیح بھی ہے، تو یہ لفظ ہے جبرائیل، اگر جیم کے نیچے زیر پڑھیں تو پھر یہ صحیح لفظ پڑھا جاتا ہے جبریل، تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر ایل والا پڑھنا ہے جبرائیل جو ہم پڑھتے ہیں تو ایل والا اگر ہوگا تو پھر جیم پر زبر پڑی جائے گی۔ درست پروننسیشن یہ ہے
کہ جبرائیل پڑھا جائے، جین پر زبر پڑھی جائے۔ بہرحال یہ اردو کے اندر چونکہ جبرائیل استعمال ہوتا ہے تو اردو کے اندر تو اس کو مطلب غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن ویسے درست پروننسیشن اس کی جبرائیل ہے، چین کے زبر کے ساتھ۔ اور ایل اگر نہ کریں، صرف جبریل ہو تو پھر جیم کے نیچے زیر پڑھی جاتی ہے۔ اور میکال جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے انہی دو جہاں پر ذکر کیا ہے میکال، اور لیکن ہم اردو میں جو بولتے ہیں تو نام لیتے ہوئے میکائیل کہتے ہیں، تو دونوں ایک ہی ہیں۔ تو میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری بہت بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے۔ بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں، ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے یہ تمام انتظامات کیے۔ جبریل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال علیہ السلام ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان ڈیوٹیز پر مامور کیے گئے ہیں کہ اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ محبت کے جذبات رکھیں گے تو ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو ناپسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ بڑی ہی جو ہے وہ سوچنے والی حدیث ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ طے کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، نہ یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے من حیث القوم، کہ ہم اللہ کے معاملے میں بالکل جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ خوشگمانیاں پال لیتے ہیں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو لوگ نہیں بخشتے، اس لیے لوگوں کو راضی کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کو راضی کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دے گا اور عزت ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو لوگ تو خوش ہوں گے نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے، من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ الحمدللہ۔ آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وما यकफुरु बिहा इल्ला الفاسقون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने उतारी आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ और नहीं इनकार करते उनका, यानी उन निशानियों का, मगर नाफरमान लोग। कुरान की आयतें अपने पैगाम के लिहाज से नहायत ही वाज़ेह हैं और उनमें इस बात का सबूत मौजूद है कि ये आयात अल्लाह ही की तरफ से हैं। इससे हमें ईमान रखते हुए और मोमिन लोगों का तर्ज अमल इख्तियार करते हुए इन आयात के ऊपर ईमान भी रखना चाहिए और उस पर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। एक बार तर्जुमे के साथ दोहरा लें। वलक़द अंज़लना, और अलबत्ता हमने उतारी, इलैका आपकी तरफ, आयातिम बय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ, वमा यकफुरु बिहा और नहीं इनकार करते हैं उनका, इल्लल फासिकून मगर फासिक लोग, नाफरमान लोग। पूरी आयात का तर्जुमा 97। जो कह दें जो जिब्रील का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये आपके दिल पर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से, उसकी तस्दीक करने वाला जो इससे पहले है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। तो जो दुश्मन हो अल्लाह का, उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाल का, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और अलबत्ता हमने आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ उतारी और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान लोग ही करते हैं। असबाब एक मरतबा फिर से हम दोहरा लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान मजीद उतारा गया, और दिल जो है वो इंसान की हकीकी ज़िंदगी का मरकज़ होता है। कुरान मजीद में उस पर ईमान रखने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं तो अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी वाला मामला फरमाता है। कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। इन आयात से हिदायत हर उस इंसान को मिलती है जो इखलास के साथ हिदायत को तलब करे। तो इन आयात की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी नबियों की, फरिश्तों की और नेक लोगों की मोहब्बत नसीब फरमा। अच्छे लोगों के साथ होंगे तो हमारा भी अच्छा जो है वो तर्ज अमल भी ठीक होगा, हम हिदायत को पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। तो अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत होगी, नेक लोगों के साथ मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नेक लोगों के साथ मोहब्बत होगी। तो डेफिनेटली जब मोहब्बत होगी तो उनसे मिला जाएगा, मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, बात सुनेंगे, उनसे कोई हिदायत की बातें सुनने को मिलेंगी, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। प्लान बनाया जाए, मैं उन फरिश्तों की एक लिस्ट बनाऊंगा जो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, हमारी हिफाजत में लगे हैं या हमारे लिए दुआ करते हैं। इस प्लान को अगर एक होमवर्क के तौर पर लें और आप लोग क्लास के बाद अपनी अपनी जो है वो रिसर्च चेक करें, मुख्तलिफ जगहों से आपको चीज़ें मिलेंगी कि हर इंसान के साथ या दुनिया में कितने फरिश्ते मौजूद हैं। हमारे साथ दाएं बाएं बैठे हुए हैं, हमारी नेकियां और गुनाह लिखने वाले, हिफाजत करने वाले। कब कब फरिश्ते इंसानों की मदद के लिए और इंसानों की दुआ के लिए जो है वो आमीन कहने के लिए, और मुख्तलिफ औक़ात पर जो फरिश्ते इंसानों के साथ आते हैं, तो ऐसे फरिश्तों की एक लिस्ट बनाएं और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करें। जिसको एक मिल जाए वो एक नोट करवा दे, दो मिल जाए दो नोट करवा दे, इतना हो जाए, इससे जो है वो नॉलेज शेयर हो जाएगी, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल, अदुव इसम है, वाहिद है और इसकी जमा आती है आदा। अदुव्वुन वाहिद है, इसकी जमा आदा। क़ल्ब वाहिद है, इसकी जमा क़ुलूब। मलाइका जमा है और इसका वाहिद है मलक।
اور رسول یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے رسول. آیات بھی جمع ہے، اس کا واحد آیا. اور بینات بھی جمع ہے، اس کا واحد آئے گا بینہ. تو عدو کی جمع اعداء، قلب کی جمع قلوب، ملک کی جمع ملائکہ، رسول کی جمع رسل، آیاتن کی جمع آیات، بینتن کی جمع بینات. 3 حروف والے صحت مند افعال فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن پر. کافرین کافر اور کافرین. تو نصر کا پیٹرن ہے کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. کفرہ اس نے انکار کیا. فاسق ہے فاسق اور فاسقون. تو یہ بھی نصرہ کا پیٹرن فسق، یفسق، افسق، فاسق ڈیش فسق. فسق، یفسق، افسق، فاسق ڈیش فسق. فسق اس نے نافرمانی کی، کیا وہ فاسق ہوا. کمزور افعال میں آ رہا ہے قل، اور یہ قالا، یقولو، یکانا، یکونو ہر دوسری لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اذن حمزہ والا فعل ہے سمعہ کے پیٹرن پر. اذینا، یأذنو، اذن، اذینا، یأذنو، اذن، آذن، مأذون، اذن. اذینا کا معنی اس نے اجازت دی یا اس نے حکم دیا. ہدن، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایتن. مزید فیہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے نزلہ. نزلہ کون سے پیٹرن پر آ رہے ہیں؟ جی علامہ. علامہ. تو نزلہ، ینزل، نزل، منزل، منزل، تنزیل. نزلہ کا معنی اس نے نازل کیا، اور انزلہ کا معنی بھی نازل کرنا ہے. نزلہ اور انزلہ میں فرق بتایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو ایک مرتبہ بتا دیں. نزلہ بھی نازل کرنا ہے، انزلہ بھی نازل کرنا، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جی نزلہ ینزل اور انزلہ ینزل. سر نزلہ مجہول ہے؟ نہیں، نزلہ کا معنی ہے نازل کرنا گریجولی. سر میں بتاؤں، جی جی سر نزلہ کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا جی کر کے اتارنا، اور انزلہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی بار میں سارا کا سارا جو ہے وہ نازل کرنا یا اتارنا. بالکل درست فرمایا. نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور انزلہ کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ اتار دینا. ٹھیک، قرآن کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نزلہ بھی ہوا ہے اور انزلہ بھی ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا لائے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نزلہ استعمال ہوا ہے. نزلہ علی قلبک، ہم نے اس کو درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ کے دل پر. لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو وہاں پر مراد ہے ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا. اس کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے کہ لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ پورا دے دیا گیا، پھر ان کو بتاتے رہے کہ اب یہ والی آیات دے آؤ، اب یہ والی لے جاؤ، اب یہ والی جا کر سنا دو، اب یہ والی یاد کروا دو. تو لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام اور آسمان دنیا تک جو نزول ہے وہ ایک ہی دفعہ سارا ہو گیا، اور پھر آسمانوں سے زمین تک جبریل علیہ السلام جو لائے ہیں وہ نزلہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے. مصدقاً یہ بھی علامہ کے پیٹرن سے اسم الفاعل آ رہا ہے مصدق. تو صدق، یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق. مؤمنین، آمن یؤمن سے مؤمن اور مؤمنون یا مؤمنین. آمن یؤمن، آمن، مؤمن، مؤمن، ایمان.
ये अनजलना यहाँ पर आ गया, नज़लना पहले आ गया था और अब यहाँ पर अनजलना भी आ गया। अनजला असलमा का पैटर्न है, अनजला युनजिलु, अनजिल मुंजिल मुंजल इंजाल, नाजिल करना। ठीक हो गया जी, कोई बात इसमें न समझ में आने वाली तो नहीं थी। तर्जुमा आयात का सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे अल्फाज पढ़े हुए थे, सिर्फ एक नया लफ्ज आया था बुशरा, इसके माना खुशखबरी, और ये भी हमारे लिए नया तो यूं था कि इससे पहले आयात में इस्तेमाल नहीं हुआ, अदरवाइज ये हमारे लिए नया नहीं था। हम उर्दू में भी से मिलता जुलता लफ्ज बिशारत यूज करते रहते हैं, बिशारत खुशखबरी को कहते हैं। तो नमाज में अभी थोड़ा टाइम है तो हम ग्रामर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम 6:45 पे ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इन, मन और मा का इस्तेमाल हम पढ़ेंगे मजीद फीही वाले अफ़ाल के साथ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कमज़ोर अफ़ाल और 3 हरफी सेहतमंद अफ़ाल के साथ। तो अब इन, मन और मा का इस्तेमाल मजीद फीही के साथ कैसे होगा। हम सर्फ और नहव 2 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जो अब तक हमने टेबल्स बनाए थे वो सब के सब क्या थे, सर्फ था। जो हमने टेबल्स बनाए सारे QC 1 से शुरू किया और QC 3 में और 4 में भी तस्निया भी पढ़ा हमने, मुअन्नस भी पढ़ा। ये हुरूफ को जोड़कर मुख्तलिफ सूरतों में एक मीनिंगफुल लफ्ज़ लेना, इसको कहते हैं सर्फ। और उन अल्फाज को जो बनाए गए हैं उनको मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस लेना, इसको कहते हैं नहव। तो सबक नंबर 14A में हमने लम का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ सीखा और लम छुरी वाला लफ्ज़ था, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने शर्तिया जुमले सीखे, यानी इन, मन और मा के साथ। तो इन, मन और मा डबल छुरी वाला काम करते हैं, यानी इनके बाद अगर 2 फ़ेल मुज़ारे आ रहे हों तो ये दोनों को जज़म दे देते हैं। तो इस सबक में हम उन्हीं का मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अफ़ाल हम मज़ीद फी ही लेंगे। अल्लमा, उसने सिखाया, इससे। और ये बात आप ज़हन में रखिए कि ये जितने भी अल्फाज हैं इन, मन और मा, लम वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे जो एंड पे तब्दीलियाँ करते हैं ये सिर्फ फ़ेल मुज़ारे में करते हैं, माजी में नहीं करते, इसीलिए माजी लिखा ही नहीं जाता। तो असल था युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु। जब छुरी का असर पड़ा तो युअल्लिम, युअल्लिमू, तुअल्लिम, तुअल्लिम, तुअल्लिमू, नुअल्लिम, और हिया तुअल्लिम हो गया। तो अब इन ने आकर डबल छुरी वाला काम करना है, तो इसके साथ 2 फ़ेल मुज़ारे लगाएंगे तो दोनों ही को ये जज़म दे देगा। इन तुअल्लिम, उअल्लिम, अगर आप सिखाते हैं तो मैं सिखाऊंगा। और जमा के साथ अगर होगा तो इन तुअल्लिमू, अगर आप सब सिखाते हैं तो नुअल्लिम, हम सिखाएंगे। इन तुअल्लिम, उअल्लिम, इन तुअल्लिमू, नुअल्लिम, इन तुअल्लिम, उअल्लिम, इन तुअल्लिमू, नुअल्लिम। और ये बात याद रखिए, पिछली दफ़ा भी बताया था कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि तुअल्लिम है तो उसके बाद उअल्लिम ही आएगा, ये तुअल्लिम के बाद युअल्लिम भी आ सकता है। इन तुअल्लिम, युअल्लिम, अगर आप सिखाएंगे, आप सिखाते हैं तो वो सिखाएगा। इन तुअल्लिमू, उअल्लिम, अगर आप सब सिखाते हैं तो मैं सिखाऊंगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुअल्लिम के बाद उअल्लिम आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, इसको 2 बार दोहरा लें। इन तुअल्लिम, उअल्लिम, इन तुअल्लिमू, नुअल्लिम, इन तुअल्लिम, उअल्लिम, इन तुअल्लिमू, नुअल्लिम।
दूसरा एक मजीद फीही हमने पढ़ा था अल्लामा के बाद हासबा, तो हासबा से फ़ेल मुज़ारे हमने पढ़ा था युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, तुहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, और हिया तुहासिबु। अब छुरी का असर पड़ेगा तो ये बन जाएगा युहासिब, युहासिबू, तुहासिब, तुहासिब, तुहासिबू, नुहासिब, और हिया तुहासिब। तो डबल छुरी का असर जब आएगा तो ये इन, मन वगैरह के साथ अगर आएगा तो 2 मरतबा इसके बाद आने वाले अगर 2 फ़ेल मुज़ारे होंगे तो दोनों के आखिर में ये जज़म लगा देगा, सुकून आ जाएगा। इन तुहासिब, तुहासिब, अगर आप मुहासबा करते हैं, ये बल्कि यहाँ पर आ गया इन तुहासिब युहासिब, अगर आप मुहासबा करते हैं तो वो मुहासबा करेगा। देख रहे हैं यहाँ तुहासिब के बाद उहासिब नहीं आया, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और कोई दूसरा भी इस्तेमाल हो सकता है। इन तुहासिबू, अगर आप सब मुहासबा करते हैं तो युहासिबू, वो सब मुहासबा करेंगे। इन तुहासिब युहासिब, इन तुहासिबू युहासिबू, दोहराएं 2 मरतबा, इन तुहासिब युहासिब, इन तुहासिबू युहासिबू, फिर से इन तुहासिब युहासिब, इन तुहासिबू युहासिबू। एक तीसरा जो टेबल हमने मज़ीद का किया था वो था अस्लमा, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से। तो अस्लमा से मुज़ारे पड़ा था युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया तुस्लिमु। छुरी का असर पड़ा, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ इससे पहले आ गया जो फेल के आखिर में जज़म देता है, तो कैसे बन जाएगा युस्लिम, युस्लिमू, तुस्लिम, उस्लिम, तुस्लिमू, नुस्लिम। डबल छुरी ने आकर 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़म और सुकून देना है, तो इन तुस्लिम युस्लिम, अगर आप हुक्म मानते हैं तो वो हुक्म मानेगा। इन तुस्लिम युस्लिम, इन तुस्लिमू युस्लिमू, अगर आप सब हुक्म मानते हैं तो वो सब हुक्म मानेंगे। इन तुस्लिमू युस्लिमू, 2 मरतबा दोहराएं, इन तुस्लिम युस्लिम, इन तुस्लिमू युस्लिमू, इन तुस्लिम युस्लिम, इन तुस्लिमू युस्लिमू। तीसरा फेल था इख्तलाफा का, तो इख्तलाफा से मुज़ारे बना था यख्तलिफू, यख्तलिफूना, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफूना, नख्तलिफू, हिया तख्तलिफू। छुरी के असर के बाद यख्तलिफ, यख्तलिफू, तख्तलिफ, अख्तलिफ, तख्तलिफू, नख्तलिफ, और हिया तख्तलिफ रह गया था। डबल छुरी का असर पड़े तो 2 फ़ेल मुज़ारे को ये जज़म देता है। यहाँ एक बात और भी समझ में आ रही है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि तख्तलिफ के बाद अख्तलिफ या यख्तलिफ या यख्तलिफू ही आएगा, कोई दूसरा फ़ेल का मुज़ारे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है इन तख्तलिफ, अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो अज़हब, मैं चला जाऊँगा। अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो इन तख्तलिफ, दूसरा फेल फिर अख्तलिफ नहीं आया बल्कि आया अज़हब, मैं चला जाऊंगा। तो यानी इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ करना अच्छी बात नहीं है। अगर एक इख्तिलाफ कर रहा है तो दूसरे आदमी को चाहिए कि साइड पे हो जाए ताकि झगड़ा ना बने। ठीक है जी। इन तख्तलिफू, अगर आप सब इख्तिलाफ करते हैं तो नज़हब, हम चले जाते हैं। ठीक है। इन तख्तलिफ अज़हब, इन तख्तलिफू नज़हब, इन तख्तलिफ अज़हब, इन तख्तलिफू नज़हब। यहाँ पर अज़हब और नज़हब की जगह कोई और जो है वो फेल भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। अब मजीद फीही में से एक कमजोर फेल देख लें और उसके बाद ब्रेक करते हैं। हमने इत्तक़ा पढ़ा था, इत्तक़ा यत्तक़ी, तो मुज़ारे बना था। जी सिस्टर सालेहा। सर ये हम लोग सेम
تختلف جو ہے یہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اس معنی میں بھی استعمال ہوگا، اگر آپ اختلاف کریں گے دونوں معنوں میں استعمال ہوگا نا؟ جی جب یہ آتا ہے نا شرط والے الفاظ آ جاتے ہیں ان من اور ما، تو اگرچہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میرے یہ بولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اختلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو مطلب کہتے ہیں اگر تم چلنا چاہتے ہو تو چلو، ہم اردو میں کہتے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو آؤ جائیں، تو جانا ہے یا جاتے ہو تو آؤ چلتے ہیں، تو یہ مطلب فیوچر کے معنی میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پریزنٹ کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو ابھی کرتا ہے سے مراد تو یہ کہ کر رہا ہے، یختلف وہ اختلاف کرتا ہے یعنی کر رہا ہے ابھی اس وقت میں۔ لیکن ان تختلف کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ابھی اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ یہ اگر کا جو لفظ ہے، ان کا جو لفظ ہے، یہ اس کا مفہوم جو پریزنٹ سچویشن ہے اس سے بالکل متصل ساتھ والا جو فیوچر ہے اس میں لے جاتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اب میری بات ختم ہونے کے بعد آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ ترجمہ اس کا فیوچر والا کر دیتے ہیں، پریزنٹ والا نظر آ رہا ہے، اس کو اگر یوں ترجمہ کیا جائے اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، تو یہاں اس طریقے سے بات کا سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ان تختلف مذہب، اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ان تختلفو مذہب، اگر آپ سب اختلاف کریں گے تو ہم چلے جائیں۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب شرط آ جاتی ہے تو پھر وہ پریزنٹ والا معنی بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ فیوچر والے معنی میں زیادہ چلا جاتا ہے۔ اتقا سے مضارع تھا، یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی اور ہیا تتقی۔ چھری کا اثر پڑنے پر کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر کمزور حرف ہو تو وہ کمزور حرف ڈراپ ہو جاتا ہے، تو آخر میں تھا کمزور حرف یا، تو یہ چھری کا اثر چلا گیا چھری کے اثر کی وجہ سے، اور جمع میں سے نون اڑ گیا، یتقی سے یہ بن گیا یتقی، یتقو، تتقی، اتقی، تتقو، نتقی اور ہیا تتقی۔ اب یہ آیا ان تتق اللہ تفلح، ان تتق اللہ تفلح، اب یہاں پر یہ اسی کو دوبارہ لے آئیں، ان تتق اللہ تفلح، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان تتقوا اللہ تفلحوا، اگر آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دو بار دہرائیں، ان تتق اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، ان تتق اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، ان تتق اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا۔ قرآن کی مثالیں ہم بریک کے بعد کریں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم یہاں پر لیں گے بریک اور وقفہ، نماز کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے 7:15 پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ڈبل چھری کے ساتھ، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مزید فیہ کے ساتھ ان، من اور ما کہاں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اب ان کے بعد آیا تؤمنوا وتتقوا، اصل میں تھا تؤمنون تتقون، تو تؤمنون اور تتقون دونوں کے آخر سے نون اڑا دیا، اور دوسرا جو چھری والا عمل ہوا ہے وہ ہے یؤتکم پر، یؤتی تھا اصل میں،
تو اس سے یا چلی گئی یؤتیکم، اور اسی طرح واو کے ساتھ پھر یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لا یسألکم، تو یسألو سے یسأل ہو گیا. یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ڈبل چھری کا مطلب صرف دو الفاظ نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنل سینٹینسز جب بولے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک کنڈیشن بیان کی جاتی ہے، ایک شرط بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس شرط کا آگے رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. تو یہ ہوگا والا جو آئے گا اس میں اگر ایک فعل مضارع ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، وہ سب کو جزم دے گا ان من یا ما. اور پھر اس کا جو رزلٹ بتا رہا ہے جملہ، اس جملے کے اندر بھی اگر فعل مضارع آ رہا ہے تو وہ بھی جزم والی صورت میں آئے گا، چاہے وہ ایک ہوں یا دو. جیسے یہاں پر ان کے بعد جو کنڈیشن تھی، شرط، وہ تھی تؤمنو اور تتقو، دو فعل مضارع تھے، تو اس نے ان دو کو جزم دی تؤمنو اور تتقو کی صورت میں. اور پھر آگے جو جواب آ رہا تھا، جو رزلٹ اور نتیجہ بتایا جا رہا تھا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی صورت میں ہوگا کیا، تو اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، یؤتیکم اجورکم، یہ ایک جو ہے وہ نتیجہ اور رزلٹ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے، ولا یسألکم اموالکم. تو یؤتیکم اور یسألکم دو فعل مضارع ہے، تو بیسیکلی یہاں دیکھا جائے تو چار فعل مضارع کو ان نے جزم دے دیا ہے، چار فعل مضارع پر ان کا ایکشن ہوا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہاں پر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے تو اس کو کیا ہوگا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے گا، یعنی راستہ نکال دے گا نجات کی اور خلاصی کی. تو یتقی کا اصل میں من آیا ڈبل چھری والا ایکشن کرنے والا، تو یتقی سے یتقی رہ گیا، آخر سے یا اڑ گئی. اور یجعلو تھا تو یجعل رہ گیا، یجعل لہو مخرجا. ایک اور مثال، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے، تو یشرح صدرہ، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہاں پر جو من کا ایکشن ہو رہا ہے وہ یرید اور یشرح پر ہو رہا ہے. یرید اور یشرح، یرید اصل میں یریدو تھا، من کی وجہ سے کمزور حرف اڑ گیا اور یہ رہ گیا یرید. اور یشرح اصل میں یشرحو تھا، آخر میں پیش کی جگہ پر سکون کی علامت آ گئی. اس کے علاوہ ایک اور فعل مضارع یہاں پر آ رہا ہے یہدیہو، تو وہاں پر من کا ایکشن نہیں ہوا کیونکہ اس کا تعلق من کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے جو آگے آ رہا ہے این یہدیہو. تو ان ایک اور لفظ ہے جو فعل مضارع کے اوپر ایک اور تبدیلی کرتا ہے، وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کس طریقے سے تبدیلی کرتا ہے. تو یہ فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی ایک اور مثال. پھر ایک اور دیکھ لیں، کبھی کبھی جملہ شرطیہ کا دوسرا حصہ یعنی جواب شرط فعل مضارع نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کنڈیشنل سینٹینس آئے، یعنی ان من اور ما کے ساتھ کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو کنڈیشن کے ساتھ اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی فعل مضارع ہی کی صورت میں آئے. ٹھیک، ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ فعل مضارع ہوگا، بعض اوقات وہ فعل ماضی ہوگا، اور بعض اوقات وہ نہ فعل ماضی ہوگا نہ مضارع، بلکہ کچھ اور صورت بھی آ سکتی ہے جیسے یہاں پر ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ. اب یہاں پر ہوا ضمیر آ گئی ہے تو ضمیر کے اوپر جزم نہیں آئے گی، ضمیر ایز اٹ از باقی رہے گی جس طریقے سے تھی، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اور مزید ایک اور مثال اسی طرح کی کہ شرط کے اندر تو فعل مضارع تھا اور اس کو اس نے جزم دے دیا ان نے، لیکن جواب جو تھا یعنی جو رزلٹ آ رہا تھا اس کے اندر فعل مضارع نہیں تھا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِن تَنْتَهُوا، تَنْتَهُونَ تھا اصل میں، نون ڈراپ ہو گیا، ان تنتہو رہ گیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سے اس کا جواب اور رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ گے تو کیا ہوگا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ تھی کچھ قرآنی مثالیں.
यहाँ पर हमने 2-3 चीजें देखी। पहली बात, इन, मन और मा जब आते हैं तो इनके साथ 2 सेंटेंसेस आ रहे होते हैं। एक को कहते हैं शर्त और दूसरे को कहते हैं जवाब शर्त। यानी उर्दू में भी हम इसी तरीके से कंडीशनल जुमले इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम मेरे पास आओगे, ये शर्त हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, मैं तुम्हें जो है वो इकराम करूंगा। तो 2 बातें हैं। तो इन दोनों सूरतों में अगर इनके बाद अगर एक फ़ेल मुज़ारे शर्त वाले हिस्से में आ रहा हो और दूसरा फ़ेल मुज़ारे जज़ा वाले हिस्से में आ रहा हो, तो ये दोनों जज़म की हालत में होंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि बाज़ औक़ात कंडीशनल सेंटेंस की जो पहला हिस्सा है, जिसको शर्त कह रहे हैं हम, जुमला शर्त या कंडीशन कह रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा कामों की शर्त हो सकती है। जैसे था इन तुमिनु व तत्तकू, 2 कामों की बात थी, अगर तुम ईमान भी लाओ और तकवा भी इख्तियार करो। तो 2 थे, तो उन दोनों को भी उसने जज़म दे दिया। और फिर आगे जो जवाब आया तो वहां पर भी 2 फ़ेल मुज़ारे आ गए। क्या था, इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम, वो तुम्हें अजर देगा, वला यसअलकुम अमवालकुम, और तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। तो दूसरी बात ये पता चली कि इन, मन और मा जब कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आए तो जरूरी नहीं है कि एक फ़ेल मुज़ारे कंडीशन में हो और एक उसके आगे रिजल्ट और जवाब में आ रहा हो, बल्कि एक से ज्यादा फ़ेल मुज़ारे आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फ़ेल मुज़ारे हों तो हम ट्रांसलेशन और तर्जुमे को देखेंगे कि कौन से फ़ेल का ताल्लुक इन या मन या मा के साथ है, यानी वो शर्त का हिस्सा है, और कौन सा फ़ेल मुज़ारे जवाब का हिस्सा है, तो दोनों को हम जज़म दे देंगे। और तीसरी बात ये पता चली कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर शुरू में फ़ेल मुज़ारे आया है तो बाद में भी फ़ेल मुज़ारे ज़रूर आएगा। ऐसा मुमकिन है कि शुरू फ़ेल मुज़ारे से हो लेकिन आगे फ़ेल मुज़ारे हमें नज़र ना आए। अगर फ़ेल मुज़ारे नज़र नहीं आएगा तो फ़ेल मुज़ारे ना हो तो वहाँ पर फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि मन, मा या इन जो है वो डबल छुरी का अमल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा फ़ेल मौजूद ही नहीं है जिसको वो जज़म दे। इसम है अगर, तो इसम के अंदर जो है वो फिर उसका इसम की अलामात में से हमने ये पढ़ा था कि उस पर कोई ना कोई हरकत ज़रूर होगी। इसम के आखिर में जज़म और सुकून आना ग्रामेटिकली गलत है। इसम के आखिर में जज़म या सुकून लगा देना दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन वगैरह का अमल इसम के ऊपर नहीं आएगा, फ़ेल पर आएगा, और फ़ेल में से भी सिर्फ फ़ेल मुज़ारे पर आएगा। जी से सालिहा। सर, जो वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, इसका जो जी तर्जुमा बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसे काफ़ी होगा। जी तो मतलब कि इनका तर्जुमा तो अल्टरनेटिवली यूज हो सकता है ना, कि अगर तुम बाज आ जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा और है, इसका मीनिंग तो एक ही बन रहा है। जी तो अगर जी जी, पेपर में एक ही हमारे बना। पास आया तो क्या करेंगे हम? पेपर में आपको एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी ऑप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ ही होंगे। काफ़ी है या काफ़ी होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही होगा दोनों में से। ठीक है। चलिए आइए दूसरा सबक शुरू करते हैं। 14D, इसमें हमने पढ़नी है आयत नंबर 100 और 101। तो हम चलते हैं इशारात पर। इशारात हैं 14वें सफ़े के, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। और याद करने के लिए मुख्तसर इशारे, आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। तो चौथा इशारा इस सफ़े का है अहदों से बेवफाई। अल्लाह ताला बनी इसराइल की बातिल अकायद को बयान फरमा रहे हैं। असबाब इन 2 आयात में क्या हैं? यहूद की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे। इसलिए हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और अल्लाह ने किताबें तिलावत करने
समझने और उन पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाई हैं। हमें इस किताबों के हुकूक का अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। और इस वक्त चूँकि अल्लाह की तरफ से दी गई किताब कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद पर को पढ़ना और उस पर अमल करना, गौर व फिक्र करना, ये कुरान के हुकूक में से है। नए अल्फाज 3 इसमें आ रहे हैं। वकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम। आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो तोड़ दिया उसको एक फरीक ने उनमें से, बल्कि अक्सर उनके ईमान नहीं रखते। अवकुल्लमा, अफकुल्लमा या अवकुल्लमा ये इस्तेमाल होता है ऐसे ही हमेशा, पस हैंस जिस तरह इस्तेमाल होता है उसी तरीके से। क्या जब कभी भी हुआ ऐसा कि आहदु आहदन, उन्होंने कोई अहद किया, आहदु आहदा युआहिदु, हासबा युहासिबु की तरह फेल है। आहदा आहदू, उन सब ने अहद किया। आहदन कोई अहद, तो आहदू उन सब ने अहद किया, आहदन कोई अहद। नबज़हु ये नया लफ्ज है, नबज़ा तोड़ दिया या फेंक दिया या दूर कर दिया। नबज़हु फेंक दिया, तोड़ दिया उसको। फरीक़ुम मिनहुम किसने? एक जमात ने, एक फरीक ने उनमें से। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ला युमिनून ईमान नहीं रखते। उन्हें तौरात पर अमल करना चाहिए था, लेकिन अगर कोई ईमान ही न रखता हो तो आप उससे इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अपने अहद को पूरा करेंगे। तो तौरात में भी ये अहद मौजूद है कि कोई आखिर में जो नबी आने वाला है उसकी इत्तिबा ज़रूरी है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने अपनी किताबों को भी बदल दिया और अपने जो है वो किताब के अंदर मौजूद अहकाम पर अमल करना और उस पर ईमान रखना ही जो है वो उसके अंदर उनकी खराबी आ गई। तो जब ऐसी सूरत हाल बन जाए तो फिर उसके साथ उम्मीद रखना कि वो अपने उस किताब के अंदर मौजूद वादे को पूरा करेगा, ये उम्मीद रखना ही ठीक नहीं है। दोहरा लें तर्जुमा। अवकुल्लमा आहदू अहदन, क्या जब भी उन्होंने अहद किया कोई अहद। एक्सक्यूज मी, ये जी अवाकुल्लमा कितने टुकड़े हो हैं? ये एक ही लफ्ज है? जी, वैसे तो अगर इसको देखें तो ये 3 टुकड़े बनेंगे, अ व और कुल्लमा, लेकिन ये इकट्ठा ही आता है इस्तेमाल में, ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसको अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया जाता। अवकुल्लमा जब आता है तो इकट्ठा ही आता है। वकुल्लमा या अकुल्लमा नहीं होगा, हमेशा ये आएगा तो अवकुल्लमा की सूरत में ही आता है, तो इसको एक लफ्ज ही कंसिडर किया जाएगा। अवकुल्लमा, क्या जब भी, आहदु आहदन उन्होंने कोई अहद किया, नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम तोड़ दिया उसको एक फरीक ने उनमें से। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब आया उनके पास एक रसूल अल्लाह की तरफ से, तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है, तो फेंक दिया उनमें एक फरीक ने उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी। किसको फेंक दिया? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को। कहाँ फेंक दिया? वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, गोया कि वो जानते ही नहीं। वलम्मा, दो लफ्ज़ हैं, वा और लम्मा, और जब
जाअहुम आया उनके पास रसूलुन एक रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा माअहुम उसकी जो उनके पास है नबदा तो फेंक दिया फरीकुन एक फरीक ने एक जमात ने मिनल लजीना उन लोगों में से जो ऊतुल किताबा दिए गए थे किताब यानी जिनको किताब दी गई थी उनको उनमें से एक फरीक ने फेंक दिया किसको अल्लाह की किताब को वराआ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे यहाँ 3 लफ्ज हैं एक है वराआ पीछे ज़ुहूर पुश्तें पीठें हिम उनकी ज़ुहूर ज़हर की जमा है ज़ुहूर पुश्त और पीठ को कहते हैं कअन्नहुम गोया के वो कअन्नहुम में 2 लफ्ज हैं एक है कअन्ना और एक है हुम कअन्ना हुम गोया के वो सब ला यअलमून जानते ही नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र उनकी किताब तौरात में मौजूद था लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने किताब को नज़रअंदाज कर दिया और नबी का इनकार कर बैठे। इस इनकार की वजह ये नहीं थी कि कुरान की निशानियां वाज़ेह नहीं थीं बल्कि ये उनकी सरकशी थी। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनके इनकार पर तुम्हें ताज्जुब न हो, ज़रा उनकी तारीख पर निगाह डालो और देखो कि मुतअद्दिद पैगम्बरों के साथ उन्होंने यही बर्ताव किया। सबसे ज़्यादा अंबिया बनी इसराइल की कौम में आए हैं तो इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये कत्ल अंबिया के भी मुर्तकिब हुए और उन्होंने झुटलाया। कुरान मजीद एक उम्मी नबी पर नाजिल किया गया यानी ऐसा नबी जिसने दुनिया में रहकर किसी इंसान को अपना उस्ताद नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त उनकी तरबियत फरमाई लेकिन फिर भी इतना वाज़ेह है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसका पैगाम इसकी सच्चाई की खुली दलील है। यहाँ तक कि आज भी कई साइंसी और तारीखी हक़ाइक़ इस बात को साबित करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। हदीस अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो फरमाते कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जिसमें अमानतदारी ना हो और उस शख्स में दीन मुकम्मल नहीं जो अपने अहद को पूरा ना करे। तो हमें ये सबक मिलता है इस हदीस की रोशनी में कि हम अमानतदारी का भी ख्याल रखें, दयानत का भी ख्याल रखें और वादों को पूरा करने का भी ख्याल रखें। तर्जुमा एक बार दोहरा लें। वलम्मा जाअहुम और जब आया उनके पास रसूलुम मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से एक रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअहुम जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाला नबज़ फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा तो जिन लोगों को जो लोग किताब दिए गए थे उनमें से एक फरीक ने फेंक दिया किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे कअन्नहुम ला यअलमून गोया के वो जानते ही नहीं। पूरी आयत का तर्जुमा देख लें। क्या ऐसा नहीं कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उसको तोड़ दिया उनमें से एक फरीक ने, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते और जब उनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है तो फेंक दिया अहले किताब के एक फरीक ने अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे गोया के वो जानते ही नहीं। असबाब फिर से देख लें। यहूद की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे और हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए यानी सिर्फ उसी की इबादत करना और उसके पैगंबरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करना। और अल्लाह ने किताबें तिलावत करने, समझने, उन पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाई हैं। इसलिए हमें अपनी किताब यानी कुरान को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो इन आयात की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें अपने वादों और अहद को पूरा करने में हमारी मदद फरमा। असबाब
یہ پلان جو ہے وہ ہم یہی بنائیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسماء دیکھ لیں. عہد واحد ہے اور اس کی جمع عہود وعدے. فریق واحد ہے اور اس کی جمع فرقاء، جیسے شریک کی جمع آتی ہے شرکاء. کتاب اس کی جمع کتب. ظہور یہ خود جمع ہے، اس کا واحد آئے گا ظہر. 4 الفاظ کی جمع ہم نے دیکھی. عہد کی جمع عہود، فریق کی جمع فرقاء، کتاب کی جمع کتب، ظہر کی جمع ظہور. ایک بار پھر، عہد کی جمع عہود، فریق کی جمع فرقاء، کتاب کی جمع کتب، ظہر کی جمع ظہور. 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے عہدن مصدر استعمال ہوا ہے اور اس کا ٹیبل آتا ہے سمع کے پیٹرن سے. عہیدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہدن. عہیدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہدن. عہیدہ اس نے وعدہ کیا، عہد کیا. نبذہ نون با اور دال مادے کے الفاظ باب استعمال ہوگا ضربہ سے. نبذہ ینبذ انبذ، نابذ منبوذ نبذ. نبذہ ینبذ انبذ نابذ منبوذ نبذ. نبذہ اس نے پھینک دیا، اس نے توڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا. یعلمون علیمہ یعلم سے سمع کے پیٹرن سے علیمہ یعلم اعلم عالم معلوم علم. کمزور افعال جاء استعمال ہوا، ہم یہ ٹیبل پورا کر کے بھی آ چکے ہیں زیادہ کے پیٹرن پر. جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیئۃ. جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیئۃ. مزید فیہ میں عاہدو حاسبو کی طرح بتایا تھا، تو حاسبو کی طرح ہے حاسبہ والے پیٹرن پر. عین ہا اور دال مادے کے الفاظ ہیں. عاہدہ یعاہد عاہد، معاہد معاہد معاہدہ. عاہدہ یعاہد عاہد معاہد معاہد معاہدہ. عاہدہ کا معنی بھی اس نے وعدہ کیا، لیکن عاہدہ اور عاہدہ میں ایک فرق ہے کہ عاہدہ کا معنی ہے سمپل، اس نے وعدہ کیا. عاہدہ کے اندر تھوڑا سا ایمفسائز والا میننگ ہے، اس نے مضبوط اور پختہ وعدہ کیا. اور دوسری بات جو ہے وہ عاہدہ کے اندر یہ ہے کہ عاہدہ اس وقت استعمال ہوگا جب 2 لوگ آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدہ ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان جب ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا. تو دونوں طرف سے جب وعدہ ہوتا ہے تو اس وقت فعل یوز کیا جاتا ہے عاہدہ، اور اگر ایک آدمی صرف وعدہ کر رہا ہو تو پھر عاہدہ استعمال ہوتا ہے. یؤمنون اسلمہ کے پیٹرن سے آمنا یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان، وہ ایمان لایا. مصدق پیچھے گزر چکا ہے پہلے بھی علامہ کے پیٹرن سے. صدقہ یصدق صدق مصدق مصدق تصدیق، اس نے تصدیق کی. اوتو آتا یؤتی سے اوتو فعل مجہول ہے، اوتو کا اشارہ یہ ہو جائے گا فعل ماضی، وہ دیے گئے. تو آتا یؤتی آتی، مؤتن مؤتن ایتاؤن. آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتاؤن. آتا اس نے دیا، اس نے عطا کیا. تو قرآن والا حصہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. آتے اپنے آخری لیسن کے گرامر والے پورشن کی طرف. اس میں ہم کچھ مزید الفاظ سیکھیں گے جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں
اور فعل मुजारे के आखिर में कुछ तब्दीलियां करते हैं। उनमें से यहाँ लिखा हुआ है लामात। लामात से मुराद क्या है? यानी 3 टाइप के लाम हैं, 3 टाइप के लाम, एक लाम जेर के साथ, एक लाम जबर के साथ और एक लाम जिसके ऊपर सुकून हो। तो हम देखते हैं इस सबक में हम पढ़ेंगे फल और वल। फल और वल, फल और वल, और जब ये किसी फेल मुजारे से पहले आते हैं तो ये फेल मुजारे के आखिर में जज़म लगा देते हैं, और फल और वल की वजह से फेल का तर्जुमा चाहिए के वाला तर्जुमा किया जाता है। जैसे यफ़अलु है तो शुरू में फल यफ़अल अगर लगा दें तो तर्जुमा होगा उसे ये करना चाहिए, फल यफ़अल, बस उसे ये करना चाहिए। इसी तरह वाव आ जाए तो और उसे ये करना चाहिए। दूसरा एक लाम है लाम जेर वाला ली, इसका तर्जुमा ताके के साथ किया जाता है, इसलिए के। मैंने अगर मैंने कहना हो कि मैं जो है वो स्कूल गया ताकि मैं पढ़ूं, तो मैं कहूँगा ज़हबतु इलल मदरसा ली अदरुसा। तो ली जो इस्तेमाल हुआ है ये ताके के लिए इस्तेमाल हुआ है, ताके का माना देने के लिए ली। और एक तीसरा लाम है जो ज़रूर 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 बिज़रूर ताकीद और एम्फसाइज करने के लिए लाम आ जाता है शुरू में फेल मुजारे के, और आखिर में एक नून आ जाता है जिसके ऊपर शद लगी हुई होती है। तो इन सारी अफ़ाल को, सारे लामों को हम मिसाल के साथ अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 टॉपिक्स, फल यफ़अल खैरा, लियफ़अल खैरा, लयफ़अलन खैरा। लाम के आने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक लाम आता है उसको कहते हैं लामुल अम्र, यानी जो लाम फल या वल में आ रहा है उसको कहते हैं लामुल अम्र। फल या वल के अंदर जो लाम है फेल मुजारे से पहले आ रहा है उस लाम को नाम दिया जाता है लामुल अम्र, और ताके वाला मीनिंग जो दे रहा है उस लाम को नाम दिया जाता है लामुत तालील। तालील इल्लत से है, इल्लत वजह को कहते हैं, तो लामुत तालील वजह बताने वाला लाम। ताके से हम वजह ही बता रहे होते हैं कि ये काम इसलिए किया गया ताकि उससे ये फ़ायदा हासिल किया जा सके। और तीसरा लाम है जिसको कहते हैं लामुत ताकीद, ये ज़बर के साथ आता है और ये ज़रूर का माना देता है। अच्छा, ली या जो असल में जो लामुल अम्र है, ये जो हमें फल या वल में नजर आता है, ये असल में लाम जेर की तरह है। लाम जेर, ली यफ़अल, उसे करना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसा है कि अक्सर औकात, मोस्ट ऑफ द टाइम, इसके शुरू में वाव या फा आ जाता है। इस सूरत में ये फल, बस उसे चाहिए कि, वल, और उसे चाहिए कि, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अकेला बगैर फा और वाव के इस्तेमाल इसका बहुत ही रेयर है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल इसका फल और वल के साथ है। तो हम प्रैक्टिस भी इसकी फल और वल के साथ ही देखेंगे। तो यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, और ये तफ़अलु के साथ जब ली आ जाएगा और उसके साथ हम फा भी ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा फल यफ़अल, बस उसे चाहिए, बस चाहिए कि वो करे। फल यफ़अल, बस चाहिए कि वो करे। फल यफ़अलू, बस चाहिए कि वो सब करें। फल तफ़अल, बस चाहिए कि आप करें। फल अफ़अल, बस चाहिए कि मैं करूं। फल तफ़अलू, बस चाहिए कि आप सब करें। फल नफ़अल, बस चाहिए कि हम सब करें। और हिया फल तफ़अल, बस चाहिए कि वो औरत करे। इसमें एक बात समझने वाली है, फल यफ़अल, फल यफ़अलू, ये वाला इस्तेमाल होते हैं, फल तफ़अल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फल तफ़अल की बजाय इफ़अल ही को इस माना में लिया जाता है, तुम्हें करना चाहिए। इफ़अल जो अमर हमने पढ़ा है, इफ़अल, उसी को इस माना में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात फल तफ़अल कहीं ना कहीं आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस में इसको लेकर आए हैं। इसी तरह इफ़अलू आ जाता है, फल तफ़अलू की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
تو بیسیکلی جو اس میں زیادہ فوکس رکھنے والے الفاظ ہیں وہ ہے فلیفعل، فلیفعلو اور فلتفعل. اگر نہ بھی ہو تو اٹس اوکے، اس میں اس کی جگہ پہ افعال استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فلافعل اپنے لیے ہوگا تو وہاں پر یہ اسی طرح استعمال ہوگا، اور فلتفعلو بھی افعلو کی جگہ آ سکتا ہے، اور فلنفعل بس چاہیے کہ ہم سب کریں، اور ہیا فلتفعل بس چاہیے کہ وہ عورت کرے. تو اس کو 2 مرتبہ دہرا لیں پورے ٹیبل کو، فلیفعل، فلیفعلو، فلتفعل، فلافعل، فلتفعلو، فلنفعل، ہیا فلتفعل، فلیفعل، فلیفعلو، فلتفعل، فلافعل، فلتفعلو، فلنفعل، ہیا فلتفعل. قرآنی الفاظ آ رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے. اصل میں تھا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کے شروع میں ول لگا دیا تو ترجمہ بدل گیا، اور چاہیے کہ وہ لکھے. دوسرا لفظ ہے وَلْيَسْأَلُوا، اصل میں تھا یسألونا. کیا ترجمہ ہے یسألونا کا؟ کون بتائے گا؟ جی سسٹر صالحہ عظیم. یسألونا، وہ سب سوال کرتے ہیں. وہ سب سوال کرتے ہیں. اب فل کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا استعمال ول کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا پھر؟ اور چاہیے کہ وہ سب سوال کریں، اور چاہیے کہ وہ سب کہ وہ پوچھیں سب سوال یا وہ کریں سب یا سوال پوچھیں. کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فل یسم، اصل میں تھا یسوم، ساما یسوم، یسوم اور چاہیے کہ وہ روزہ روزہ رکھتا ہے رکھے. یا روزہ رکھے گا. تو ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ عظمت اللہ صاحب، عظمت اللہ کاکا خیل. فل یسم، اور رکھیں. پوری آواز نہیں آئی پوری. اور چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. اور نہیں، یہاں پر فا آ رہا ہے، تو فا جب آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پس. پس چاہیے کہ وہ روزہ وہ رکھے. روزہ رکھیں. اچھا جی، جزاک اللہ. سسٹر حمیرہ طاہر، آپ نے مائک آن کیا ہوا ہے تو فل جی جی. یعبدو بتا دیجئے. یعبدونا کا ترجمہ اور فل یعبدو کا ترجمہ دونوں بتا دیں. ان لوگوں، ان سب نے انہوں نے عبادت کی. دیکھیں یعبدونا ماضی ہے یا مضارع؟ فلیعبدوا. نہیں، فل یعبدو کو چھوڑیں فی الحال. یعبدونا کا کیا ترجمہ ہے؟ ان سب نے عبادت کی. ان سب نے عبادت کی یا وہ سب عبادت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کرتے ہیں. وہ سب عبادت کرتے ہیں. جی اب جی. فل یعبدو کے ساتھ پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ پس ان سب نے عبادت کو عبادت کرنی چاہیے. بس ان سب کو عبادت کرنی چاہیے. بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. تو یہ سورہ قریش میں استعمال ہوا اسی طرح فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. یہ فل قرآن میں استعمال ہوا الحمدللہ. اور لام امر ہو گیا. اب لام التعلیل دیکھ لیتے ہیں. یفعلو یفعلون. اب دیکھیں یہاں پر سائن چینج ہو گیا ہے. پہلے چھریاں آ رہی تھیں، اب ہتھوڑی آ گئی ہے. اس کو ویسے ہتھوڑی نہیں ہتھوڑا کہنا چاہیے. ہتھوڑا اس نے مار کر پیش کو. یہ ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہتھوڑے کی طرح کام کرتے ہیں. پیش کو مار مار کر وہ جو پیش تھی اس کو چپٹا کر کے زبر بنا دیتے ہیں. یفعلو تھا تو لام جو شروع میں لگا تو ترجمہ بن گیا یہ لیفعلا. یفعلو یفعلون سے یہ بن گیا لیفعلا. اور جمع کے اندر یہ والا لام اور فل ول والا لام جو ہے دونوں سیم ہے کہ آخر سے نون چلا گیا ہے. ابھی ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ لیفعلو کون سا والا آ رہا ہے. ایک تو پہچان سمپل ہے کہ یہ جو تاکے والا لام ہے اس کے نیچے، لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. اور جو دوسرا ہے چاہیے والا
وہ اس کے ساتھ فا یا واو لگا ہوا ہوگا، لیکن کانٹیکسٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، آگے اور پیچھے کے الفاظ کو اور مضمون کو دیکھتے ہوئے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لام جو ہے وہ لام الامر ہے یا لام التعلیل ہے. تو یہ بن جائے گا لیفعل تاکہ وہ کرے، لیفعلوا تاکہ وہ سب کریں، لتفعل تاکہ آپ کریں، لافعل تاکہ میں کروں، لتفعلوا تاکہ آپ سب کریں، لنفعل تاکہ ہم سب کریں، اور ہی لتفعل تاکہ وہ عورت کرے. دہرا لیں 2 سے 3 مرتبہ، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل. اب قرآن میں استعمال ہوا ہے لیجعل، اصل میں تھا یجعلو. تو یجعلو کا معنی کیا ہے؟ وہ بناتا ہے یا بنائے گا. تو لیجعل کا کیا ترجمہ کریں گے پھر عاصم جبران صاحب؟ لیجعل کیا ترجمہ کریں گے؟ عاصم جبران صاحب نہیں بول رہے. خالد عثمان صاحب آپ بتا دیں. تاکہ وہ بنائے. تاکہ وہ بنائے، تاکہ وہ بنائے. ماشاءاللہ. دوسرا لفظ ہے لتأکلوا، اصل میں تھا تأکلون. تو اگلا نام مجھے نظر آ رہا ہے سسٹر عاصمہ اینڈ ربیح عباسی. تأکلون کا کیا ترجمہ ہے اور لتأکلوا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تأکلون وہ سب کھاتے ہیں. وہ سب یا آپ سب کھاتے ہیں. آپ سب کھاتے ہیں. آپ سب کھاتے ہیں جی. لتأکلوا تاکہ آپ سب کھائیں. تاکہ آپ سب کھائیں. جزاک اللہ. تاکہ تم سب کھاؤ. لنعلم اور نعلم. سسٹر گلناز یوسف. باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں. سسٹر گلناز یوسف. سسٹر عفت فہیم. اب آپ لوگوں کی خاموشی توڑنے کا وقت آ گیا ہے. ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں تاکہ سمجھ میں آئے. جی سسٹر عفت فہیم. نعلم کا جواب کیا؟ نعلم کا ترجمہ اور لنعلم کا ترجمہ کیا کریں گی؟ لنعلم کا ہے تاکہ ہم جان لیں، اور نعلم کا ہم جان لیں. ہم جانتے ہیں. نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، اور لنعلم تاکہ ہم جان لیں. جزاکم اللہ. لأکون سسٹر لبنہ حمیرہ. لأکون اور اکونو. پہلے اکونو کا ترجمہ بتائیے اور پھر لأکون کا. سسٹر لبنہ حمیرہ. فیروز خان صاحب. محمد فیروز خان. جی جی. اکونا تو ہو گیا ہم سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے. اکونو اکون جی. نہیں، اکونو کھائیں گے. جی جی. اکونو اکونو ہے. اکونو اکونو. اکونو. کانا یکونو کا کیا معنی ہے؟ کانا کرتے تھے. نہیں، کانا وہ تھا. جی تھا. تو اکونو ہم تھے، ہم ہیں یا ہم ہیں یا ہوں گے. ہوں گے. ٹھیک ہے. اور لأکونا کا پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ ہم سب. ہم نہیں، میں. ہاں تاکہ میں. جی لأکونا. ٹھیک ہے. تاکہ میں ہو جاؤں. تاکہ میں ہو جاؤں.
تو آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن کی آیات میں آنے یہ والی سر مثالیں. یہ جو ہے نا بک میں جی بک میں لے اکونا کا ترجمہ دیا ہوا ہے تاکہ میں کھا لوں. نہیں، وہ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ میں ہو جاؤں. ٹائپنگ مسٹیک ہے. سر قرآن پاک میں دیا ہے اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. جی، قرآن پاک میں قاعدہ ہے اعوذ باللہ ان اکون ہے، من الجاہلین. وہ اگلے سبق میں آ جائے گا. ہاں جی، وہ اگلے سبق میں آ جائے گا. یہ وہ دعا تھی کسی کی. جی غالباً ابراہیم علیہ السلام کی کا جو ہے وہ تھی. اکون من الجاہلین. اچھا جی، قرآن سے مثال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ مومنوں پر، لوگوں پر گواہ ہو. جی سسٹر صالحہ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. جی موسیٰ علیہ سر، السلام. اچھا پہلے سے ہی رہ گیا تھا. اچھا ٹھیک. جی خالد صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا. یہ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، مجھے یاد آ گیا. ٹھیک، جزاک اللہ. تو لِتَكُونُوا، اب یہاں پر وہی لام تاکہ والا آیا ہے، اصل میں تھا تکونون، یکونو یکونون، تکونو اکونو تکونون. اب اس کے شروع میں لی آ گیا تاکہ والا، تو نون آخر سے چلا گیا. لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. تیسرا جو ٹائپ کا لام ہے وہ ہے لام التاکید، جو ضرور کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہ لام تاکید جب آتا ہے تو اس کے ساتھ نون بھی شد والا استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کے اندر 3 تاکیدیں ہوتی ہیں. ضرور ضرور ضرور. کیسے؟ دیکھیں، جب نون شد والا آ گیا تو شد کا کیا معنی ہے کہ یہ نون 2 دفعہ ہے. تو ایک تاکید لام سے ضرور، ایک ضرور لام سے، دوسرا ایک نون، اور تیسرا دوسرا نون. یعنی 3 الفاظ، ایک شروع میں آ گیا اور 2 آخر میں آ گئے. تو 3 حروف جو ہے وہ بڑھائے تو 3 درجے کی تاکید آ گئی. اس کو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں عام طور پر ضرور بالضرور، ضرور بالضرور. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ یفعلو تھا تو یفعلو سے یہ بن جائے گا لیفعلن، لیفعلن. اور جمع جب آئے گی تو یہ لیفعلن بن جائے گا. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، اور ہیا لتفعلن. ترجمہ کیا ہے؟ لیفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا. لیفعلن، اب یہ لام کے اوپر جو پیش ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، یہ واحد کی بات نہیں ہے. غور کر لیں یہاں پر کہ یفعلو کے اگینسٹ جو آ رہا ہے وہ لیفعلن، لام کی زبر کے ساتھ ہے. تو جب لام کی زبر کے ساتھ دوسرے لام جو آ رہا ہے یفعلو والا لام آخری، اس کے اوپر جب زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ واحد کے لیے ہوگا، مذکر کے لیے جو کہ غائب ہے. اور اگر لیفعلن ہو لام کی پیش کے ساتھ تو وہ جمع مذکر کے لیے ہوگا. اس فرق کو سامنے رکھیے، ذہن میں رکھیے اور سمجھ لیجیے. لیفعلن، نون سے پہلے والا لام زبر کے ساتھ ہو تو سنگولر ہے، اور لیفعلن نون سے پہلے والا لام پیش ہو تو پھر یہ جمع ہے. اسی طرح لتفعلن اور لتفعلن 2 آئے ہوئے ہیں. تو لتفعلن میں بھی زبر کے ساتھ آیا ہے تو سنگولر کے لیے ہے، اور لتفعلن میں لام پیش کے ساتھ آ رہا وہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ اب ترجمے کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں. لیفعلن مائکس. جی کوئی کوشچن ہے؟ جی سر، یہ نفنا پھر کیوں آیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے تو لننا آنا چاہیے نا. کون سا؟ یہ جو لاسٹ میں ہے نفع، ہم کریں گے، ہم سب ضرور بضرور کریں گے. اچھا دیکھیں ادھر جو اصل لکھا ہوا ہے نا یفعلو یفعلون وغیرہ، اس میں دیکھیں
دیکھیں جو یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو، یہ چاروں صورتیں جب آئیں گی تو لام زبر کے ساتھ آئے گا. مفہوم کو نہیں دیکھیں گے. یہاں پر ہم جو زبر یا پیش لگا رہے ہیں مفہوم کی وجہ سے نہیں لگا رہے، بلکہ لفظ کی بناوٹ کے مطابق لگا رہے ہیں. لفظ کی بناوٹ چاروں جگہ سیم ہے، یفعلو میں بھی، تفعلو میں بھی، افعلو میں بھی اور نفعلو میں، تو اس لیے لام زبر کے ساتھ آ گیا. تو جبکہ یفعلون اور تفعلون میں بناوٹ واو والی تھی تو اس واو کا لحاظ کرتے ہوئے پیش آ گئی. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر شاہین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک آن ہوا ہے. سر ذرا یہ پلیز دوبارہ بتا دیجیے یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یفعلو دیکھیں، ہم نے سمپل والے کو دیکھیں، سمپل والے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو دیکھیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون. اب یہاں پر ہم نے پیش لگانی ہے تو پیش اور زبر کی اصل میں گیم ہے. دیکھیں دو جگہ پر واو نون آ رہا ہے، یفعلون میں آ رہا ہے اور تفعلون میں آ رہا ہے. تو جہاں پر واو آ رہا ہے یفعلون، تفعلون، تو ان کے ساتھ جب لام اور نون ایڈ کریں گے تو لام جو ہے وہ پیش والا آ جائے گا، یفعلن، تفعلن. باقی پورے ٹیبل میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے. یہ آسان ہے. یفعلون اور تفعلون ان دونوں صورتوں میں لام پر پیش آئے گی. اس کے علاوہ پورے ٹیبل میں صرف زبر چلے گی، پیش نہیں آئے گی. اب دیکھیں اس کو، دیکھیں یفعلو تھا تو یفعلن آیا، تفعلو تھا تو تفعلن لام زبر کے ساتھ، افعلو تھا تو افعلن آ گیا، اور نفعلو تھا تو نفعلن آ گیا. یہاں پر بھی ہی تفعلو تھا تو یہ تفعلن آ گیا. دو جگہ پر جہاں واو تھی یفعلون اور تفعلون، وہاں پر واو کوئی علامت برقرار رکھنے کے لیے اور واو کا مفہوم واضح کرنے کے لیے پیش لگا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جمع کی بات ہے. کیونکہ اگر یہاں پر بھی زبر ہی لگا دیتے تو یہ سارے مکس اپ ہو جاتے اور مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، تو کر لیں پریکٹس 2-3 مرتبہ. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن. میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھیں، مائک آن کر کے پڑھیں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کی زبان پر رواں ہو جائے. تو کون کرنا چاہے گا؟ جی خالد عثمان صاحب. باقی لوگ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، مائکس اپنے بند ہی رکھیں، ایک ایک کر کے. میں نے کہا تھا کہ یہ جو زبر اور پیش والی بات آپ کر رہے تھے نا، پہلے شروع میں تھا لا یفعلن، اگر اس کے اوپر زبر اور پیش کا آپ نے صحیح بتایا کہ واو کی وجہ سے کی جا رہی جی، ورنہ پیش اور یہ دونوں ہی برابر ہی ہوتے ہیں اگر دونوں کے اوپر زبر دونوں لیفعلن نہ ہو جاتے جی، اور اگر پیش لگا دیں دونوں پر تو بھی برابر ہو جاتے، تو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا. جی، لا یفعلن، لا یفعلن، لا یفعلن، لا تفعلن، لا افعلن، لا تفعلن، لا نفعلن، ہی لا تفعلن. جزاک اللہ. جی اور کوئی؟ جی سسٹر حمیرہ. جی، لا یفعلن
लयफ़अलुन्ना लतफ़अलन्ना लअफ़अलन्ना लतफ़अलुन्ना लनफ़अलन्ना हिया लतफ़अलन्ना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर गुलनाज यूसुफ जी। ला यफ़अलन्ना ला यफ़अलुन्ना ला तफ़अलन्ना ला अफ़अलन्ना ला तफ़अलुन्ना ला तफ़अलन्ना हिया ला तफ़अलन्ना। अच्छा, इसको पढ़ने में ना थोड़ा सा ख्याल करें, लाम की जबर को खींचे ना, यानी लंबा ना करें, ला ना कर दें। ला यफ़अलन्ना वो और बन जाएगा, फिर ला यफ़अलन्ना ला यफ़अलुन्ना ला तफ़अलन्ना ला अफ़अलन्ना ला तफ़अलुन्ना ला नफ़अलन्ना। जी, और कोई करना चाहेगा? ला यफ़अलन्ना ला तफ़अलन्ना ला अफ़अलन्ना ला तफ़अलुन्ना ला नफ़अलन्ना हिया ला तफ़अलुन्ना। जी, सिस्टर शबनम नवाज, आपने माइक ऑन किया। जज़ाकल्लाह। अब्दुल कुद्दूस चौधरी साहब। जी सर। ला यफ़अलन्ना ला यफ़अलुन्ना ला तफ़अलन्ना ला अफ़अलन्ना ला तफ़अलुन्ना ला नफ़अलन्ना हिया तफ़अलन्ना हिया ला तफ़अलन्ना हिया ला तफ़अलन्ना। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, आइए अब देखते हैं पुरानी अल्फाज। ला यंसुरन्ना क्या तर्जुमा होगा चौधरी साहेब, अब्दुल कुद्दूस चौधरी साहब? जी सर, क्या तर्जुमा करेंगे ला यंसुरन्ना का? उसकी जरूर बर जरूर मदद की जाएगी। नहीं, सोच लें, यंसुरु के साथ ये आया हुआ है, तो यंसुरु का क्या माना है? यंसुर, ओके, उन सब की जरूर बर यंसुरु, यंसुरु का क्या माना है? एक उंगली वाला यंसुरु। नसरा उसने मदद की, यंसुरु उसकी मदद की जाएगी। सर की जाएगी तो तब होगा ना कि जब यहाँ पर पेश हो युनसरु हो। नसरा, ठीक है। नसरा का क्या माना है? नसरा का क्या माना है सर? नसरा उसने उसकी मदद की या उसने मदद की? उसने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, वो मदद करता है। अब ला यंसुरन्ना का क्या माना होगा? ला यंसुरन्ना वो उसकी जरूर मदद की जाएगी। नहीं, की जाएगी वाला तर्जुमा तो नहीं होगा ना, मफहूम वही रहेगा। करनी उसी ने है मदद, उसकी मदद किसी और ने नहीं करनी, सिर्फ जरूर पे जरूर ऐड हो जाएगा। और इसमें एक चीज और समझ जरूर बर जरूर की जाए सब तर्जुमा होगा वो। जी, कोई और इनकी हेल्प करेगा? वो जरूर मदद करेगा, वो जरूर जरूर मदद करेगा। सब जरूर 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 मदद करेंगे। सब नहीं, एक है, जबर के साथ है ना, यंसुरन्ना, रा पर जबर है, वो अगर जरूर पेश बर होगी जरूर तो फिर मदद जमा। करेगा। वो जरूर जरूर मदद करेगा, लयंसुरन्ना। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा जी? लनकूनन्ना क्या तर्जुमा करेंगे? मुझे नाम नजर आ रहा है नासिर रहीम लोन। सर मैं करूं? हम जरूर बर जरूर हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। लनकूनन्ना हम जरूर बर जरूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, बाकियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौका दें ताकि बाकी लोग भी कर लें। हम जरूर भी जरूर होंगे। चलें नेक्स्ट कर लें जी। लतदखुलुन्ना, सिस्टर सालिहा अजीम, आपने हाथ बुलंद किया।
ہم ضرور بے ضرور داخل کریں گے. نہیں, ہم ضرور آپ ضرور بے ضرور داخل کریں گے. ہم یا آپ آپ داخل کریں گے یا داخل داخل ہوں گے؟ داخل کریں گے یا داخل ہوں گے؟ ہوں گے. سسٹر شبنم آئی تھنک آپ کے مائک میں کچھ مسئلہ ہے, یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک کر لیں. جی سسٹر صالحہ, لتدخلن کا کیا ترجمہ پھر فائنل ہوا؟ آپ ضرور بے ضرور داخل کریں گے. کریں آپ گے, داخل ہوں گے. داخل ہوں گے. جی, تم سب ضرور بے ضرور داخل ہوگے. لأستغفرن, سر میں بتاؤں؟ جی 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 سر میں ضرور بالضرور معافی مانگوں گا. میں ضرور بے ضرور معافی مانگوں گا, بخشش مانگوں گا. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں قرآن کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تو قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے والذین جاہدوا فینا, اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی. لنہدینہم, اصل میں تھا نہدی, ہم ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے. شروع میں لام اور آخر میں نون آ گیا تو بن گیا لنہدین, ہم ضرور بے ضرور ہدایت دیں گے. ہم ان کو کس چیز کی راہ سے ہدایت دیں گے؟ سبلنا, اپنے راستوں کی, اپنی طرف پہنچنے کی, اپنی جو ہے وہ رضا حاصل کرنے کی. تو یہ اب تک ہم جو فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں پڑھ چکے ہیں ان میں سے اس کا پورا چارٹ دیکھ لیں. اصلی حالت فعل مضارع کی آئے گی پیش کے ساتھ, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اور ہیا تفعلو. چھری والا کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو یہ جزم کی حالت میں چلا جائے گا, اس کو کہتے ہیں یہ جزم کی حالت ہے. یفعل, یفعلو, تفعل, افعل, تفعلو, نفعل, اور ہیا تفعل. اور یہ چھری والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ ایک لم ہے, اوپر لکھے ہوئے ہیں, ایک لم, ایک لما, پھر شرط کے لیے آنے والے الفاظ ان, من اور ما, اور پھر لی, جو کہ اکثر اوقات واو یا فا کے ساتھ آ کر ول یا فل کی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تیسری صورت ہے فعل مضارع کے اندر تبدیلی آنے کی لی کے ساتھ, جو آپ ہم نے پریکٹس کی. اس کے علاوہ مزید 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں اوپر, لن, ان اور اللہ. لن کا معنی استعمال ہوتا ہے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اور ان کا معنی ہم کر کے آئے ہیں کہ, ان کا معنی کہ کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اللہ جو ہے وہ کہ نہیں کے معنی میں ہوگا. بہرحال یہ لن, ان, اللہ, یلی تاکہ کے معنی میں جب فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی, جمع سے نون اڑ جائے گا. لیفعل, لیفعلو, لتفعل, لافعل, لتفعلو, لنفعل, اور ہیا لتفعل. اور چوتھی صورت ہے لام اور نون کے ساتھ. اس صورت میں صرف جمع والی صورتوں میں پیش نظر آئے گا ہمیں یفعلون اور تفعلون میں, باقی سب جگہ زبر کے ساتھ لکھا جائے گا, پڑھا جائے گا. لیفعلن, لیفعلن, لتفعلن, لافعلن, لتفعلن, لنفعلن, یا لتفعلن. ایک بار یہ پورا جو سلائیڈ پر جتنے لکھے ہوئے ہیں ان سب کو ہم دہراتے ہیں شروع سے. پہلے اصلی حالت یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, ہی تفعلو. چھری کی مثالوں سے لم کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. لم یفعل, لم یفعلو, لم تفعل, لم افعل, لم تفعلو, لم نفعل, ہی لم تفعل. اور ہتھوڑی والی عمل جو ہے وہ ہم لی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. لیفعل, لیفعلو, لتفعل, لافعل, لتفعلو, لنفعل, ہی لتفعل. اور لام پلس نون شد والا انتہائی تاکید کے لیے لیفعلن, لیفعلن, لتفعلن, لافعلن, لتفعلن, لنفعلن, ہی لتفعلن.
अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दोनों असबाक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह आयात के ऊपर इसकी मज़ीद प्रैक्टिस जैसे जैसे होती रहेगी तो ये मज़ीद पुख्ता होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।